على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی قیمتی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے قیمتی دولت دی کہ اگر ہم ان سب کا استعمال صحیح کر لیں، اپنے دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اپنی مشغولیات میں لگنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کر لیں تو ہم کامیاب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو وہ تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، جو نقد دکھائی پڑتا ہے دنیاوی نفع وہ بھی ہمیں کچھ خاص حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے حال احوال پر خوب نگاہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی، نگاہ دی، دل دیا، ہاتھ پیر دیا، تو ان سب کا اگر ہم نے صحیح استعمال کر لیا تو میرے بھائیوں یہی ہاتھ پیر، یہی دل دماغ، یہی ہمارا دل جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ دنیاوی مصروفیات سے الگ نہیں ہونا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزوں سے منقطع ہو جانا اثر ہے، نہیں، تمام ضروریات کو، بشری تقاضوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کے حکم کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے اپنی گھریلو زندگی بھی، خارجی بھی، داخلی بھی، حالات بھی، سب چیزوں میں آپ نے نمونہ پیش کیا کہ دیکھو اگر تم ان چیزوں کو اختیار کر لو گے تو تمہیں خوب نفع ہوگا۔ نبی کے آنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ عملاً کر کے دکھاتا ہے تاکہ اور لوگوں کو تقویت ملے، قوت ملے، کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اپنے کو بھی لگانے کی فکر پیدا ہو، ورنہ انسان باتیں سن لیتا اور چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو بھیجنے کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انہی کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالت مدح میں بیان فرماتے ہیں لقد من اللہ نے خوب احسان کا معاملہ فرمایا، کیا کہ ہمیں ہی سے رسول جائے، اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، ہمارے ہی درمیان میں سے رسول ہوتے جو ہمیں اللہ کا حکم پڑھ کر سناتے رہتے ہیں، جو ہماری اپنی بیماریوں کا علاج کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، سکھلاتے رہتے ہیں، بار بار تنبیہ فرماتے رہتے ہیں، بار بار راستہ دکھلاتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہی چیز جو ہے حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہے، صحبت میں رہے، اسی سے صحابی بن گئے، اسی سے صحابی بن گئے۔ ساتھ میں رہنا کافی ہو گیا، ایک نگاہ پڑ جانا کافی ہو گیا، ایک سیکنڈ حالت ایمان میں آپ کے ارد گرد کوئی شخص پایا گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ اب دنیا کے تمام اولیاء اللہ ایک طرف اور صحابی ایک سیکنڈ کی بھی مجلس پایا ہوگا، وہ بھی تمام پر فائد اور فائز ہو گئے۔ تو کون سی چیز تھی؟ وہ صحبت ہی تھی جو ہم نے آج پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا ہے تو تمہیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے جو چیز اصل جہاں سے تمہیں پاور ملے گا، طاقت ملے گی، قوت ملے گی، جذبہ پیدا ہوگا، وہ ہمارے اچھے بندے جو ہیں، نیک صالح بندے جو ہیں، جو بہت بامقصد زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس رہنا شروع کر دو، ان کی صحبت پہ رہنا شروع کر دو، ان سے تعلقات کو بحال کرو، ان سے ملنا جلنا کرتے رہو، ان کے پاس آتے جاتے رہو، ان کی باتیں سنتے رہو، اگرچہ طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ جانبین سے یہ بات ہے کہ مجاہدہ کرنا پڑے تو مجاہدہ کرنا چاہیے۔ جب آدمی کسی چیز میں لگتا ہے تو اس کو حاصل کرتا ہے، اور نہیں لگتا تو وہ ایک چھوٹی سی صنعت اور حرفت نہیں سیکھ سکتا۔
سائیکل چلانا نہیں سیکھ سکتا، نہ لگے تو وہ گھر کا دروازہ کھولنا نہیں سیکھ پائے، اور لگتا ہے تو جہاز اڑاتے ہوئے چاند تک چلا جاتا ہے۔ تو اصل کام کیا ہے؟ لگنا ہے، کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، مجاہدات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے راستے پر راستہ کھولنا، اللہ کا کام ہے۔ فرماتے تم اصل چلو تو صحیح، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم ہمارے راستے میں چلنا شروع کرو، ہم تمہارے لیے بہت سے دروازے کھولیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بہت سے دروازے کھولیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ چلنا ہمارا۔ اچھا، ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جیسے ماحول میں ہوتے ہیں وہ چیز قبول کر لیتے ہیں، جیسا ہمیں اپنے ارد گرد کا ماحول ملتا ہے وہی چیزیں ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اچھی مجلسوں کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں سے تعلق، یہی چیز انسان مال آتا ہے، اچھے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا تو خدمت کر لیتا ہے، اچھے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا تو مال سے اپنی نیکی کما لیتا ہے، اچھے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا تو مال اس کا مبارک ہو جاتا ہے۔ اور یہی مال ہے، اگر اس کی جو مجلس ہے، اس کے جو دوستوں کا حلقہ ہے، وہ دیندار طبقہ اگر نہیں تو یہ مال اس کو خسارے میں پہنچا دیتا ہے، یہی مال اس کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، یہی مال اس سے بہت گناہ کرا دیتا ہے، یہی مال اس کو پھنسانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہی مال اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صادقین کی صحبت میں رہ پڑو۔ تو یہ صادقین، صالحین، متقین جو بندے ہیں، جب ان کی صحبت میسر ہوگی، ان سے تعلقات قائم ہوں گے، تب اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی۔ ایک تو بخار چڑھا ہوا ہے، بخار کا پیراسیٹامول لے کے کھا لیا آپ نے، تو بخار آیا کیوں ہے؟ تو بخار کی جڑ پکڑنے کے لیے کسی ماہر طبیب کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور گائے کے بغائے چھوڑ بھی جاتی ہے تو بس کافی نہیں، کسی ایک محسن کی ضرورت ہے، کسی ایک مخلص کی ضرورت ہے، کسی ایک مربی کی ضرورت ہے، کوئی ایسا چاہیے جس کے اندر میں ہم رہ کسی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو صحابہ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے درمیان میں رہیں۔ جو ہم سے، آپ سے ہماری محبت سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو آپ وقت دیجیے، جو آپ کے پاس رہتے ہیں ان کو آپ وقت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ واقعہ بہت مشہور بھی، جانتے بھی ہوں گے، کہ بعض وہ لوگ تھے جو رغبت نہیں رکھتے تھے، اور بعض وہ لوگ تھے جو خوب رغبت رکھتے تھے۔ عبس وتولی کی جو سورہ نازل ہوئی، سورۃ کی جو آیتیں ہیں، ان میں مخدوم صحابی ہیں، نابینا تھے، وہ دین سیکھنا چاہتے تھے، اس لیے آ رہے تھے بار بار۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو ان چیزوں سے متنفر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوچ رہے تھے کہ لوگ سیکھ لیں گے کہ ان کا بھی نفع ہوگا، پھر ان کے جو ماننے والے ہیں وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ انسان بعض وہ ہوتے ہیں جن کی جو ہے ان کا فائدہ صرف ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے فائدہ ان کے اور لوگوں کو پہنچتا ہے۔ جیسے کمپنی کا مالک مسلمان ہو گیا، یعنی اچھا مسلمان، نیک صالح بن گیا، نماز پڑھنے لگا، تلاوت کا اہتمام کرنے لگا، نماز پڑھنے کی جگہ کمپنی میں بنا دی، اب وہ اس کی نیکی، جو اچھا مسلمان وہ بن گیا، نمازی مسلمان بن گیا، تلاوت کرنے والا مسلمان بن گیا، اور صوم و صلاۃ کا پابند مسلمان بن گیا، تو اب اس مالک کی وجہ سے اس کے کام کرنے والے جو 400 500 1000 اگر ورکر ہیں، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں تو 50% لوگ بڑی جلدی راستے پہ آ جائیں گے۔ یہ عادت ہوتی ہے، جب مالک اچھا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، چیزیں آنے لگتی ہیں۔ جیسے بہت سی جگہوں پر جو بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، دینی مجلسوں میں آنا جانا کرتے ہیں، تو مسجد اپنی فیکٹری میں بنا لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مصلی بنا دیتے ہیں، پر جب پورا اسٹاف نماز پڑھنے لگتا ہے، ظہر اثر ہی صحیح لیکن نماز تو پڑھنے لگتا ہے، تو اس ایک انسان کے بننے سے اس کا نفع اس کو بھی ملا، اور اس کی ذات سے بہت سے لوگوں کو نفع ملا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ سرداران مکہ جو ہیں، اگر یہ جلدی سمجھ جائیں گے تو ان کے پیچھے جتنی بڑی ایک ٹیم کھڑی ہے وہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ اس لیے وہ سب کیا تھے؟ اندھے تھے، سمجھ نہیں لیتے بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی،
آپ کے پاس نبی صحابی آتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ آ رہے ہیں جو دین کی بہت رغبت نہیں رکھتے، آپ ان کو وقت دینا چاہتے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا وَأَنْتَ عَنْهُ تَصُدُّ۔ تو الگ الگ عنوان سے بیان ہونا ہے کہ نہیں، جو سیکھنا کے لیے، جو سیکھنے کے لیے آنا چاہتے ان کو وقت دیجیے، ان کو آپ وقت دیجیے، طبیعت پر بوجھ پڑے گا تب بھی آپ وقت دیجیے۔ تو بات کیا پتہ چلے، ایک طالب ہوتا ہے، ایک طالب ہوتا ہے وہ جلدی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک طلب نہیں رکھتا، لاکھ ماں بچے کو چائے پلا دے، اس کو طلب ہی نہیں، ٹھنڈے پانی کا مزہ اور اس کا فائدہ اس سے پوچھو جس کو پیاس لگی، جس کو پیاس ہی نہیں وہ ٹھنڈا پانی پی جاتی ہے، کھانے کا لطف اس سے پوچھو جس کو خوب بھوک لگی ہو، طلب شدید ہو، اب ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلاؤ گے تو اس کے دل و جان سے، اس کے ہر بات سے الحمدللہ سبحان اللہ نکلے۔ تو طلب شدید کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں جن کے اندر طلب ہے وہ تو راہ راست پہ آ جائیں گے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، یعنی جن کے اندر طلب ہوگی ان کو ملے گا، بے طلبوں کو، نا طلبوں کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ کی کمپنی میں، آپ کی دکان پہ ایک شخص سیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہے، اس کے اندر طلب نہیں ہے، بتاؤ آپ کتنا سکھا لو گے؟ نہیں سکھا سکتے۔ آپ اسکول چلا رہے ہو، کالج چلا رہے ہو، مدرسہ چلا رہے ہو، مدرس ہو آپ، ایک بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، آپ کیسے پڑھا سکتے ہو؟ سمجھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو، لیکن ایک طلب شدید رکھتا ہے، وہ بار بار سوالات قائم کرتا ہے، بار بار سیکھنا چاہتا ہے، آپ نہیں سکھانا چاہتے تب بھی وہ سیکھ کے چلا جائے، آپ کی طبیعت اس طرف رجوع نہیں ہوتی پھر بھی اٹھا کے لے جائے، کیوں؟ اس کے اندر طلب ہے۔ اصل طلب طالب کے اندر ہونی چاہیے، مطلوب کے اندر نہیں، مطلوب تو مطلوب ہوتا ہے، اصل طلب کتنی ہے جسے جو چیز چاہیے ہوگی، تو جب طلب شدید ہوگی تو وہ اتنی جلدی نہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ لوگ تاریخ شہر ہے، اب بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال دو سال میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو 20 سال سے لگے ہوئے کچھ نہیں، جتنا کام اتنے سیکھ رہے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر طلب تھی، ان کے اندر طلب نہیں تھی۔ تو ایسے ہی جو طلب والے لوگ ہیں ان کو خوب نفع ہوتا ہے۔ اب یہ طلب کیسے پیدا ہوگی؟ دنیا کی چمک دمک، یہ جو دھوکے میں ڈالی رہتی ہے، دنیا کی چیزیں جو گھیرے رہتی ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے اور صرف ایک علاج ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا، اچھے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا۔ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ نیک صالح ہے ہی نہیں آپ کی پوری بستی میں، آپ کے چشمے پر دھول اور دھبے لگ گئے ہیں، آپ کو نہیں دکھائی پڑ رہا، آپ کو نہیں لگ رہا کوئی اچھا آدمی ہے، تو جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں وہاں جا کے بیٹھا کرو، 10 منٹ آپ بیٹھو گے، قرآن آپ سنو گے، بچوں کے پاس رہو گے، جو حفظ پڑھتے ہیں، جو ناظرہ ہی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نظام ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا، آپ ان کے درمیان میں 10 منٹ آ کے بیٹھیے، تو وہ بچوں کے پاس بیٹھنا، وہ قرآن کی تلاوت کا سننا، وہ تلاوت والی روحانی مجلس میں آپ کا بیٹھنا اٹھنا، آپ کے دلوں پر جو دھبے پڑے ہوئے ہیں، جو گند و غبار پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے چشمے پر دھول بیٹھی ہوئی ہے، وہ سب صاف کر دیں، سب دکھنے لگے گا، ہر آدمی کیا لگنے لگے گا؟ اچھا لگنے لگے گا، ہر آدمی نیک لگنے لگے گا، ہر آدمی صالح لگنے لگے گا۔ اصل بات بگاڑ اصل یہ ہے، دنیا صاف شفاف ہے، چشمے پہ ہماری دھول بیٹھی ہوئی ہے، نگاہوں میں ہمارے کمیاں ہیں، ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہماری اپنی جو طبیعت ہے، شریعت کے خلاف جو چلتی رہتی ہے، اس لیے وہ اتنا اندر سے گناہوں میں غرق ہوتا ہے کہ اچھے لوگ دکھائی نہیں پڑتے، جیسے نشیڑی کو نشے کرنے والی بستیاں اپنی طرف کھینچتی ہیں، ویسے نیک صالح جو بندے ہوتے ہیں ان کی طبیعت بھاگ بھاگ کر اچھے لوگوں کے پاس جاتی ہے، اس کو پکڑو تو رکے گا نہیں، اس کو باندھو وہ بدے گا نہیں، دیوانہ بھاگا جائے گا زنجیر توڑ کے، ابا اماں مل کے سمجھا رہے نہ جاؤ تم، وہ پھر بھی موقع دیکھ کے بھاگ جاتا ہے کہ نہیں وہاں چلیں گے، وہاں نماز تلاوت ہوتی ہے، وہاں ذکر اذکار ہوتا ہے۔ بعض لوگ بات تو نہیں نہ سمجھتے، وہ سمجھتے بچہ کچھ کرنا نہیں چاہتا اس لیے بھاگتا ہے، بعض تباہیں بچپن ہی سے نہیں کو صالح ہوتی ہے، اس پہ والدین سمجھنے میں جو ہے قصوروار ہوتے نہیں سمجھ پاتے۔ ایک صاحب نے بات کہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے کی بات ہے، بچہ بڑا نیک صالح تھا، اسکول میں پڑھتا تھا،
نماز بہت پابندی سے خود اذان دیتا تھا، فجر کی بھی اذان، عصر مغرب کی بھی اذان، وقت سے پہلے مسجد جاتا تھا، اسکول سے آتا پھر جو نیک صالح لوگوں کے لباس اور ان کی وجہ کا تب اختیار کر لیتا، داڑھی نکلی تھی اس نے، کپڑا بس کرتا پاجامہ پہنتا، اسکول وقت میں اپنا اسکول کرنے جاتا تھا۔ تو اس کے والد جو ہے وہاں وہی قریبی گاؤں کی بات ہے، کہنے لگے جو ہے حضرت کا وہی بیان مجلس تھی، تو اس کے بعد وہ کہنے لگے تھوڑا اس کو سمجھائیے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی سے یہ سب کام شروع کرے، ابھی پڑھے لکھے کچھ بن تو جائے، پھر یہ کام تو کرنے کے لیے پوری عمر بھری ہوئی۔ وہ بیچارہ جھٹکے میں بول گیا۔ تو حضرت نے اس کو ہی سمجھایا، اس کے ابا کو سمجھایا کہ جو کام آپ کے کرنے کا تو آپ تو کرنے گئے، تو اللہ کا شکر کیجیے کہ آپ کی اولاد کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہے۔ اگر بچے نیک صالح ہو رہے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن والدین یہ سمجھتے ہیں جو بہت بری بات ہے، وہ بچوں کو اے ٹی ایم مشین بنانا چاہتے ہیں، بچوں کو پیسہ پیدا کرنے کی مشین سمجھتے ہیں، بچوں سے بس ان کو اتنی توقع ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ ہم کو لانا ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کی دین کی فکر نہیں ہوتی، اس کے آرام کی فکر نہیں ہوتی۔ دعویٰ محبت تو بہت ہے، خوب دعویٰ محبت بہت بچہ ہم آپ سے کرتے ہیں، لیکن اس بچے کی، اس اپنی اولاد کی جو اصل غذا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ لوگ اپنے بچوں پر نالا رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں کہ بچہ نیک صالح ہو گیا ہے، پیسہ نہیں لا کے دے رہا۔ نہیں، خوشی کی بات، پیسہ آئے گا بھی نہیں بھی آئے گا، جس حال میں لگا ہے دنیا اسباب ہے، اسباب اختیار کی جائے گی، دکان کھولی جائے گی، ملازمت کی جائے گی، وقت سے آنا جانا کیا جائے گا، اس سے انکار نہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ دینداری ہے۔ اب اس کو کہیں ہوا لگ گئی، امام صاحب سے تعلق ہو گیا، تو اس کا احباب ایسے رہے جو نیک صالح رہے، جماعت کے احباب سے تعلق ہو گیا، کچھ وقت لگنے لگا، اس کی طبیعت نیک ہو گئی، تو گھر والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بچہ اگر پیسہ بھیجتا رہا، وقت سے پیسہ دیتا رہا، اب ابا ایک مرتبہ نہیں پوچھے کہ بیٹا رمضان کے علاوہ کبھی تلاوت کیا ہے، نہیں، کبھی نہیں ابا پوچھے گا۔ 8 بجے وہ آفس نہیں گیا، ابا ضرور پوچھ لے گا، 9 بجے وہ کام پہ نہیں گیا، ابا ضرور پوچھ لے گا، لیکن ابا اور اماں اس بات کو پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ بیٹا نماز پڑھی فجر کی، بیٹا آپ نے تلاوت کیا نہیں کیا، بیٹا آپ نے جو یہ غلط چیزیں آج کل سماج میں آئے اس سے بچتے رہو۔ کوئی ترغیب نہیں ہے، کوئی ترغیب نہیں ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، درست، ابا کچھ بھی نہیں پوچھ رہے، خالی پیسہ آ رہا ہے، خوش ہے، بچہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچے سے محبت اصل یہ ہے کہ بچے کو دیندار بنایا، بچے سے محبت نہیں ہے تو اس کو صرف دنیا کی طرف ڈھکیل دیا جائے، اس کے آرام کا خیال ابا کو نہیں ہے، گھر والوں کو نہیں۔ جانبین سے ایک طرف کی بات ہو رہی ہے اس لیے ایک طرف کی بات کہہ رہا ہوں، نہیں تو والدین سمجھیں گے کہ ادھر سے کام گھما دیا، ایک طرف کی بات تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، لیکن والدین اور گھر کے لوگوں کے اندر یہ کمی آئی کہ بچے کی دینداری کی جو اصل فکر ہونی چاہیے تھی وہ فکر دنیا کی طرف پڑی ہوئی ہے۔ دین کی بات کبھی کب گائے بگائے کوئی ہوگی تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوتی، ورنہ اصل یہ تھا کہ بچے کی نیکی کا، بچے کو دیندار بننے کا، بچوں کی جو لائحانی چیزیں تھی اس سے بچنے کا، بار بار ان کو جو ہے بات کہی جاتی ہے۔ اور یہ سب بگاڑ کیوں آیا ہوا ہے؟ چونکہ جو لوگ بھی انہیں اچھی مجلس سے مل نہیں پا رہے، موبائل ایک وبا کی شکل میں آیا ہوا ہے جو ہر کسی کو ملا ہوا ہے، اور ہر کسی کے لطف کا سامان اس میں موجود ہے۔ موبائل کیا ہے؟ وبا ہے۔ اگر آپ جائزہ لیجیے گا تو جو اچھے سمجھدار سرپرست حضرات ہیں ان کے کئی گھنٹے موبائل میں جاتے ہیں، خبر سننے کے نام پر، حالات کے جاننے کے نام پر، دنیا بھر کے اوقات کو معلوم کرنے کے نام پر 6 گھنٹے 8 گھنٹے 7 اس کو ٹائم نہیں آ گئی، نہیں ہوگا تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہم اپنے موبائل پر کتنا وقت دیتے ہیں۔ اس موبائل میں اب سسٹم رہتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے موبائل آج 6 گھنٹہ چلایا، 4 گھنٹہ چلایا، 3 گھنٹہ چلایا، تو آپ دیکھ لیجیے اس کو۔ اور اس میں سب لوگوں کی اس میں چیزیں موجود ہیں، گھر کا سرپرست ہے وہ خبر سننے نہیں، وقت تھا اب تسبیح پڑھنے کا، اب وقت جو فرصت کے لمحات ملے وہ خوب ذکر کرنے کا تھا، خوب تلاوت کرنے کا تھا، خوب تسبیحات پڑھنے کا تھا، خوب اپنے کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا تھا، رکوع سجدہ بڑھانے کا کام تھا، اللہ کے سامنے کریا گزاری کرنے کا کام تھا، ماضی کے تمام گناہوں پر نادم ہونے کا وقت تھا، خوب معافی مانگ لی جاتی، خوب ذکر اذکار کر لیے جاتے، خوب تلاوت کا اہتمام ہو جاتا، نہیں اس طرف توجہ نہیں۔ اب فکر ہر ایک کو الگ الگ دامن گیر، سب اپنے اپنے کام میں اس میں لگے۔
نوجوان کی بھی خوراک اس میں ہے اور بوڑھے کی بھی خوراک اسی میں ہے، نیک کی بھی خوراک اسی میں جمع ہو گئی، سالے کی بھی اسی میں ہے، غیر سالے کی بھی ہے، سب اپنے الگ الگ عنوان سے اس میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے میں بات آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ ضرورت کے تحت خبر معلوم کر رہا ہوں تو بس 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ میں آپ پوری دنیا کی خبر معلوم ہو جائے۔ آپ ایسا کوئی اس میں رکھیں، معلوم کر لیں، اس پہ آدھا گھنٹہ میں پوری خبر سنائی جاتی، بس بات ختم ہو جاتی۔ لیکن ہر جگہ کی خبر اور ایک ہی خبر کو 10 الگ الگ عنوان سے سننا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، اپنے اوقات کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، فرصت کی جو لمحات ملے ہوئے، اس میں اپنی توجہ اللہ کی طرف بڑھانی تھی، توجہ اللہ بڑھانی تھی، اور نیک صالح لوگوں سے روابط رکھنا تھا۔ مجلس محلے میں، مسجد میں جو لوگ ہیں ان سے تعلق رکھا جائے، آپس میں بیٹھ کر کچھ تعلیم کا نظام بنایا جائے۔ جو لوگ قرآن نہیں سیکھے ہوئے، امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، عالم کوئی ہو، حافظ کوئی ہو، اس سے وقت لے، اپنا قرآن حرفاً حرفاً صحیح کر لیں۔ حرفاً حرفاً میں کہہ رہا ہوں، ہمارے مولانا شاہ ابراہیم صاحب ردوئی نور اللہ مرقدہ بہت اس پر زیادہ زور دیتے تھے، فرماتے تھے بھائی وقت خالی ہو گیا، اب اس پہ وقت دے دو، قرآن حرفاً حرفاً سیکھو، قرآن قاعدہ پڑھ کر قرآن کے مخارج کی ادائیگی سیکھ لو، اور وقت مل گیا ہے تو کسی عالم کی صحبت میں رہ کر کوئی مسجد میں ہی آپ کے امام صاحب مل جائے تو ان سے کچھ جو صورت نماز میں آپ پڑھتے ہیں اس کی تفسیر پڑھ لیجیے، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے، اس کی تشریح پڑھ لیجیے، اس کے ترجمے کو جان لیجیے، شان نزول کیا تھا وہ جان لیجیے، وقت آپ کے پاس۔ لیکن سب ہمارے اوقات پورے تبدیل ہو گئے، ادھر لگے ہوئے۔ اب ہم خود دنیا میں مصروف، اب جو بچے ہمارے بڑے ہو گئے ان سے بھی صرف دنیا چاہیے۔ اچھا جب آپ بچے کو صرف دنیا سکھائیں گے، بتائیں گے تو بچہ آپ ہی کا ہے، وہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگے گا، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے میں کئی اماں ابا کے حقوق نہیں ہوتے ہوئے، اس میں صرف یہ ہے کہ دنیا اور ہائے دنیا اور ہائے دنیا اور خوب دنیا۔ اس میں جب آپ دنیا والے خوب دنیا کے حصول والی لائن پر چلا دیجئے گا کہ دنیا کو حاصل ہی کرنا ہے تو اس راستے پر کہیں اماں ابا کا حق نہیں لکھا ہوا ہے، اس راستے پر بھائی بہن کا کوئی حق نہیں لکھا ہوا ہے، بس اس کی ایک دوڑ ہے اور وہ دنیا کی پیچھے دوڑ ہے۔ پھر آپ بھی کل اس سے نقصان اٹھائیں گے کہ بچے بات نہیں سن رہے، بچے ہمارا خیال نہیں کر رہے، تو نہ خیال کرنے کی وجہ ہے کہ ہم نے بچے کو صحیح تعلیم، ان کی صحیح تربیت، صحیح تربیت کی جگہوں پر ان کا رابطہ کرانا، ان سے تعلقات رکھنا، اچھے مجلسوں میں آنا جانا۔ آپ یہ سوچیں کہ نہیں آپ کو حضرت جبرائیل آئیں گے، وہ تو ملنے سے رہتے، سب انسان ہیں، خطا کے پتلے سب ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، جہاں جو فائدہ مل رہا ہے اٹھا لو۔ یعنی اب آپ بہت موٹا شیشہ چشمہ لگا کے دیکھیں گے کہ فلاں صاحب ایسے فلاں صاحب تو رہ جائیے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ بتاؤ حکیم جعلی نسخہ تو نہیں کھوجتے علاج کے لیے، موقع کے جو محلے میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسی سے جا کر دوا لے لیتے، یہ نہیں کہتے ہو نہیں بڑا ڈاکٹر اس وقت پورے بنگلور میں جو مشہور ہو اس کے پاس لے چلو، اس سے بخار کی دوا لے لیں، اور پھر اپنی دین کی اصلاح کے لیے، اپنی فکر کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کیوں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جنید بغدادی قبر سے اٹھ کے آئیں گے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے آئیں گے، حضرت تھانوی ابھی ماضی قریب کے ہمارے اپنے سلسلے کے بڑے ہیں، کہہ رہے ہیں انہیں کے آئیں گے، تو بھائی جو موقع پہ اس سے تو فائدہ اٹھا لو۔ یہ تو نفس کی شرارت ہے، خباثت ہے، جو ہمیں غلط راستے پہ ڈالتا رہتا ہے۔ اس لیے اچھی مجلسوں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، علماء سے محبت ہونی چاہیے، ائمہ سے تعلقات رکھے جائیں۔ تعلقات کا مطلب چائے پانی پلانا نہیں، ان کا وہ کام ہی نہیں ہے، چائے پانی تو ہو ہی جاتی ہے، اصل ہے ہمارے پاس وقت ہے تو ان سے کہیے کہ ہمارا فلاں فلاں جو ہے پارا سن لیجیے، سورہ سن لیجیے، ہم آپ کو جو ہے الحمد للہ کیف سے سورہ ناس تک سنانا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم کو تھوڑا سا بتا دیجیے، ہم کو بتلا دیجیے، اور جو چیزیں لگے مشورہ کر لیجیے، نہیں سمجھ میں آ رہی تو ان سے پوچھیے گا، کوئی آپ بتائیں جس سے ہم مشورہ کریں، اپنا مشورہ کیجیے، اپنے حالات کو درست کیجیے، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کیجیے، بچوں کو صحیح راستے پر لانے کی فکر کیجیے، بچوں کو نیک صالح بنانے کی فکر کیجیے، بچوں کو شرعی حدود میں رکھنے کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں فرمائے، اپنی دنیا سے آخرت بنانے کی فکر عطا فرمائے، اور یہ صالحین کی جو جماعت ہے ان بندوں سے ہمیں تعلقات رکھنے کی فکر عطا فرمائے، ہمیں دین سیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی فکر عطا فرمائے، قرآن کو اس کے حقوق کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہمیں فرمائے، اپنے بچوں کو نیک صالح بنانے کی اور نیک صالح بندوں میں انہیں شامل کرانے کی، نیک صالح بندوں سے تعلقات قائم کرانے کی فکر عطا فرمائے۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جاتے تھے، کچھ نہیں، لیکن ایک نگاہ پڑ جائے گی تو کچھ کام ہو جائے گا۔ نظر اپنا اثر کرتی ہے، نظر ایک کیا نظر مجھ پہ نہ ڈالی جائے گی، ایک نظر پڑ جاتی تھی زندگی تبدیل ہو جاتی، کیا میری فریاد کھالی جائے گی، کیا نظر ہم پہ نہ ڈالی جائے گی، ایک نظر سے آپ کی نظیر بن جائے گی، آپ کیا ہو جائیں گے، بے مثال ہو جائیں گے۔ نظر ڈلوائی گے تو اچھے لوگوں کی مجلسوں میں شامل تو ہوئی، ایک بیماری نہیں 100 بیماری کا ایک علاج ہے، 100 بیماری کا ایک علاج اچھے ماحول میں ہے۔ آپ ایک گندے راستے سے گزر رہے، اب آپ کو کیچڑ سے بھی بچنا ہے، چھینٹوں سے بھی بچنا ہے، پیر سے اٹھنے والے چھینٹوں سے بچنا ہے، سامنے کے آنے والوں سے بھی چھینٹے سے بچنا ہے، پانی جو ٹپ رہا ہے اس سے بھی بچنا ہے، اور آپ کو ایک کام کرنا ہے، صاف راستے پہ چل لینا ہے، صراط مستقیم پر چل جانا ہے، تو اب آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں، تو کسی اچھے سے تعلق رکھ لیا، اپنی اصلاح کرانے کی فکر میں لگ گئے، بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہے، مشورہ کرتے رہے، تبدیلی آئے، ایک بار کی میں نہیں آ سکتی۔ کوئی سوچے کہ نہیں یوں بدلے اور یوں ہو جائے، تو یوں کچھ نہیں ہونا ہے، ہمیں وقت لگے گا، وقت دینا پڑے گا، اپنے حال احوال کو درست کرنے کی فکر کرنی۔ پیر صاحب کا کام یہ نہیں، مولوی صاحب کا کام یہ نہیں کہ آپ پہ پھونک مارے اور صبح سے شام میں آپ میں پردانی بن جائے، نہیں، آپ کو تبدیلی اپنے اندر لانی ہی پڑے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت یہ جو نظام ہے وہ پورے نہیں ہو پاتے، جو روزانہ کے معاملات ہیں چھوٹ رہے ہیں، تو حضرت نے ان کا جواب تحریر فرمایا کہ پیارے، جو کام کرنے کا ہے وہ تو کرنے سے ہی ہو، جو کام کرنے سے، جو کرنے کا ہے وہ کرنے ہی سے ہوگا، اور کسی سے کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ سوچیں کہ نہیں ایسے نہیں، آپ کو لگنا ہی پڑے گا، آپ کو کوشش کرنی ہی پڑے گی، آپ کو مجاہدات اٹھانے ہی پڑے گی، تب پھر آپ مشاہدات کریں گے۔ مشاہدات کے لیے مجاہدات، محنت، کوشش، لگا رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کیا ہے، قبول فرما لیں گے، چلتا رہے، ایک دن کو صحیح راستے پہ لگا لیں گے۔ مستند رستے وہی مانیں گے جس سے وہ کرتے ہوئے دیوانے گے، جو دیوانوں کا راستہ اس پہ چل پڑو، ایک دن پہنچ ہی جاؤ گے، ایک دن کیا ہے، منزل مل ہی جائے گی، چلنا شروع کرو، حساب کتاب میں نہیں لگے رہو، بس ایک طرفہ اپنی بندگی اور عاجزی پیش کرتے رہے، اپنے آپ کو کمزور اللہ کے سامنے سمجھ کر کھڑے ہوتے رہیے، سجدے میں پڑھ کر روتے رہیے، ہاتھ اٹھا کر روتے رہیے، چلنے پھرنے کی اداؤں سے بھی عبدیت اور بندگی چھلکنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا، والذین یمشون علی الارض ہونا، کہ انسان مجرم سمجھتا ہے تو مجرم کی بات بھی مجرمانہ ہی لگتی ہے، اتنی زیادہ وہ نرمی سے بات کرتا ہے کہ پتہ چلتا ہے مجرم ہے، وہ چلتا بھی مجرموں کی طرح، بیٹھتا ہے مجرموں کی طرح۔ تب جب اللہ کی معرفت ہوگی تو اپنا اس کو کچھ نہیں دکھائی پڑے گا، وہ تو اس کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم عظیم ہے، کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازے ہوئے، ہم تو کچھ نہیں، ہم تو نرے ایک دم سے نالائق، ہماری کہ کرم فرمائیوں کے ہمار اڑے ہوئے۔ اب وہ چلے گا تو ڈرے گا، بات کرے گا تو ڈرے گا، ملے گا تو ڈرے گا، نماز پڑھے گا تو روئے گا، سجدے میں جائے گا تو گر جائے گا، اس لیے اس کو احساس ہو، اسی کا نام معرفت ہے۔ اسی کا کیا ہے؟ صحابہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر اپنی زبان کھینچ رہے، حضرت عمر فرما رہے کاش پیدا نہ ہوتا، تو کون ہوگا، ان کو معرفت حاصل ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے جنت میں چھٹی ہو جائے، ہم نے نماز بھی پڑھ کے تلاوت بھی کر، ہمارا یہ حال ہم سمجھتے کہ ہم تو بہت پہلے سے حقدار ہیں، اور جو کرتے رہے وہ ڈرتے رہے، یہاں کچھ کیا بھی نہیں اور تھوڑا سا ڈر بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ معرفت۔ جتنی معرفت اللہ کی ہوتی جائے گی، جتنی اللہ سے محبت اور تعلق بڑھتا جائے گا، اتنے ہی اس کے تمام معاملات میں سب چیزیں جھلکیں گی۔
بات کرنے کا انداز بدلا ہوگا، ملنے جلنے کا انداز بدلا ہوگا۔ اب وہ بات کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں نہیں، لوگوں کے روح میں وہ بات آئے گا۔ تبدیلیاں کو بزرگوں کے پاس جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بہت تکلیف نہیں ہوتی، بیٹھا کے بس یوں ہی پلا دیتے ہیں، آنکھوں سے پلا دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں، ضرورت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی پلا دیتے ہیں۔ میخانے میں جو آتا ہے نہیں پلا دیتے، اور میخانے کا پہنچا ہوا بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہ پہلوان میں جو اکھاڑے میں رہتا ہے، جو مروا ہوتا ہے، یعنی بیچ بیچ میں جو عادت پڑتی پانی پلانے جاتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس رہنے سے، نیک صالح لوگوں کے پاس رہنے سے کچھ نہیں کچھ تو آ ہی جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ ایک دم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ ایک دم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے دردیاں برداشت نہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک دم سے اولیاء صدیقین کے جو آخری مقامات ہیں اس سے بھی آگے آگے چلے جائیں گے، نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، جو درد نہیں ملا وہ درد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کی عظمت کا جو حق تھا وہ حق معلوم ہو جائے گا، اتنا پتہ چل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو۔ تو ڈرنے کا حق کب ادا ہوگا؟ جب ڈرنے والوں بندوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس سے ملنا جلنا ہوگا، اس سے قربت ہوگی، اس سے تعلق ہوگا، اس سے خوب زیادہ مناسبت ہوگی، تو حق تقاتی پہ عمل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ مال اپنے فضل و کرم سے ہمیں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، اپنے نیک و صالح بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں سے ہر ایک کی جملہ خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، جملہ قصوروں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے نیک و صالح بندوں میں ہم سب کو بلا استحقاق شامل فرما۔ اللہ اپنے نیک و صالح بندوں میں ہم سب کو بلا استحقاق شامل فرما۔ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اللہ ہمارے اندر کمال بھی پیدا کر دیجئے اور اپنے باکمال بندوں میں شامل بھی فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو دیندار بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا سے آخرت بنانے کی فکر عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس دنیا سے آخرت بنانے کی فکر عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، بے انتہا بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رؤوف بالعباد، آپ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ آپ اسی محبت سے، جو محبت آپ کا ایک خاصہ ہے، اسی خاصے کی بنا پر درخواست لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم، مالک اپنے فضل سے ہم سب کو خوب سنت پر اہتمام کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت کا پابند بنا کے قرآن کو خوب اس کے حقوق کو جان کر تجوید کی رعایت کر کے پڑھنے کی توفیق فرما۔ اللہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق فرما۔ اللہ اس پورے شہر میں جو بھی مسلمان ہیں، اللہ سب کو اپنی محبت معرفت عطا فرما۔ شہر کے تمام مسلمانوں کی نیک صالح دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اور شہر کے تمام مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیجیے۔ اللہ سب کے لیے غیب سے انتظام کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ جو لوگ انسان دشمن ہیں، انسانوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اللہ ہم سب کو باز آنے کی توفیق رحمت فرما دیجیے۔ اللہ اس سفر کو قبول فرما لیجیے، یہاں قبول فرما لیجیے، یہاں کی مجلسوں کو قبول فرما لیجیے۔ جو دوست احباب خدمت کر رہے ہیں، جانے مالی خدمات دے رہے ہیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما لیجیے اور اس کا خوب اچھا بدلہ عنایت فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔